ناظرین السلام علیکم۔ صرف جنات کے وجود پر یقین رکھنے والے احباب ہی اس ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ جنات کا وجود قرآنی آیات سے ثابت ہے اور قرآنی آیات کا انحراف مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں۔ پہلے تو مسلمان عامل حضرات سے دست بستہ گزارش ہے، آپ جس بھی طریقے سے شریر جنات کو قابو کرتے ہیں کریں، مگر خدا را انہیں جلا کر بھسم کرنے یا قید کرنے کی بجائے پہلے انہیں دین اسلام کی دعوت دیا کریں، کیونکہ آپ کے جلانے یا قید کرنے کے عمل سے آپ کے مریض کو وقتی شفا تو مل جائے گی، مگر مریض کی نسلوں کو اس کا قصاص ادا کرنا پڑے گا۔ جوک در جوک جنات کے ایسے جتھے بدلہ لینے آئیں گے کہ ساری عمر گل جائے گی ان کے وار سے بچاتے، لیکن اگر آپ نے اسے مسلمان کر لیا تو نہ صرف آپ کے نامہ اعمال کے دائیں پڑلے کے بھاری ہونے کا سبب بنے گا، بلکہ اپنی نسل کو سنوارنے کا باعث بھی ہوگا، جو ظاہر ہے آپ کے کھاتے میں ہی جائے گا۔ دوسری چیز، گھر میں اگر کوئی پرانا درخت ہو تو اسے کاٹنے کی بجائے گھر کی تراش خراش اس طرح کریں کہ درخت کی گنجائش نکل آئے۔ عموماً پرانے درختوں پر جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ خود سوچیں، آپ کو کوئی گھر سے بے گھر کرے تو آپ مکینوں کا کیا حال کریں گے۔ پہاڑی علاقہ جات کے سفر کے دوران گانے بجانے اور فضول ہلڑ بازی سے پرہیز کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو حکم دیا تھا کہ وہ انسانی آبادی سے نکل کر جنگلات اور ویرانوں میں بسیرا کر لیں، لہٰذا کسی کے گھر جا کر طوفان بدتمیزی بپا نہیں کیا کرتے، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ سفر کے دوران کسی بھی درخت کے سائے تلے خود اور بچوں کو قضائے حاجت کروانے سے احتیاط برتا کریں۔ خود سوچیں، آپ کے بچے کھیل رہے ہوں یا آپ استراحت فرما رہے ہوں اور کوئی آ کر آپ پر فضلہ گرا دے تو آپ کے صبر کا پیمانہ کیا ہوگا۔ ہاں، اگر ناگزیر ہو تو 3 مرتبہ یہ کہہ کر کہ اگر یہاں کوئی ہوائی مخلوق ہے تو سائیڈ پر ہو جائے، پھر آپ بریو ذمہ ہیں۔ پہلے کے گھروں میں صحن کے ایک کونے میں بیت الخلا ہوا کرتا تھا، اب ہم غلاظت کے گھر کو اپنے ہر کمرے میں اٹیچ باتھ روم کے نام پر لے آئے ہیں۔ جس طرح مکھیاں اور دوسرے غلاظت پسند کیڑے مکوڑے غلاظت پر گرتے ہیں، اسی طرح خبیث شیاطین غلاظت کے مقامات سے خاص دلچسپی اور مناسبت رکھتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات میں جانے کے وقت کے لیے دعا بتائی، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ بیت الخلا جانے کے وقت دعا پڑھتے تھے۔ بیت الخلا جاتے وقت سنت پر عمل کریں تو گندگی کے جن آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ داخل ہوتے وقت بیت الخلا جانے کی دعا پڑھیں اور باہر نکلتے وقت باہر کی دعا پڑھیں، شریر جنات وہیں رہ جائیں گے۔ اور باتھ روم سنگر کے نام سے جو ممی ڈیڈی بچے شوخیاں مارتے ہیں، یاد رکھیں رفع حاجت کے وقت ہم اگر ہوں بھی کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں کہ اے بندے، تجھے یہاں بھی سکون نہیں۔ اور جو خواتین فیشن کے نام پر سر نہیں ڈھانپتی یا تنگ اور اونچے پاجامے پہن کر پنڈلیاں دکھاتی ہیں، ان کے لیے عرض ہے، نامحرم متاثر ہوں یا نہ ہوں، جنات عورت کے بالوں اور ننگی پنڈلیوں پر عاشق ہوتے ہیں۔ اب اختیار آپ کے پاس ہے، نامحرم کو متاثر کرنا ہے یا جنات کو۔ چلیں، بالفرض آپ کسی جن کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہیں تو خدا را گھر میں داخل ہوتے وقت
दाखिल होने की दुआ पढ़ लिया करें ताकि आपके आशिक घर से बाहर ही रह जाएं और आपकी और घर वालों की परेशानी का सबब ना बने। उम्मीद है अब इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जिन्नात औरतों पर ही क्यों आशिक होते हैं। कुछ हजरात को ये वहम होता है कि हम तो सब कुछ करते हैं, गाना बजाना शराब कबाब सब चलता है, हमें जिन क्यों कुछ नहीं कहते। तो जनाब मन अर्ज़ है वो तो खुश होकर आपके साथ रंगरलियाँ मना रहा होता है। कभी देखा उस्ताद भी इस शागिर्द को शर्जिश करता है जो न सिर्फ उसका सबक ठीक तरह से याद करता है बल्कि उस पर अमल भी करता हो। जिन्नात के शर अंगेजियों से पनाह मांगते वक्त ये दुआ भी किया करें कि ऐ मौला जिन्नात को भी हमारे शर से बचा, क्योंकि हम नादास्तगी में मुसलमान जिन्नात की ईज़ा का सबब बन जाते हैं। एक बहुत अहम बात ज़हन नशीन कर लें, जितना इंसान जिन्नात से डरता है उससे कहीं ज़्यादा जिन्नात एक मुसलमान से डरते हैं, क्योंकि हमारे पास सूरतुन नास है जो आग के लिए पानी का काम करती है। रात को सोते वक्त चारों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना और घर का हिसार कर लिया करें। खुदा हम सब का हामी व नासिर हो। तहरीर लिखने में या पढ़ने में मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो रब के हुजूर माफ़ी के ख्वास्तगार हूँ। कॉपीड बाय सैयदा।